دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے، جس بھی ایسپیکٹ پہ بنائی ہے، چاہے وہ ہیومینٹی کے لیول پہ بنائی ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ بنائی ہے، اس چیز کے، ہر چیز کے دیر آر ٹو ڈومینس ٹو دوز تھنگس. چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کوئی عمل ہو، چاہے وہ دین کا کوئی کام ہو، اس کے ہمیشہ دو ڈائمینشنز ہوتے ہیں. اگر تو ہم لوگ دونوں ڈائمینشنز پہ فوکس کریں گے تب تو اس چیز کی اصل ہم تک پہنچے گی، اور اگر دونوں پہ نہیں فوکس ہوگا تو وہ چیز مل ہی نہیں سکتی کبھی. اس کی ٹرو پکچر آف دیٹ تھنگ وہ کبھی نہیں مل سکتی. اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ گاڑی میں نے بنائی ہے، ہاں اس گاڑی کی صحیح آپ کو یوٹیلیٹی جو ہے وہ کب ملے گی؟ جب آپ نمبر 1 اس کو چلائیں گے، اور نمبر 2 اس میں آپ آئل ڈالتے رہیں گے، پیٹرول ڈالتے رہیں گے. تو گویا کہ دو ڈائمینشنز بتا دیا اس نے کہ ان دونوں پہ فوکس کرنا، تب جا کے تمہیں اس گاڑی کی حقیقی فائدہ تمہیں نصیب ہوگا. اب وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ بندہ گاڑی چلاتا ہے، پہلی چیز پوری کری، 1 دن چلائی، 2 دن چلائی، بڑا مزہ آیا، تیسرے دن جا کے پیٹرول ختم ہو گیا. لیکن وہ دوسرے ڈائمینشن پہ، اس نے دوسری ایسپیکٹ پہ وہ فوکس نہیں کر رہا، پیٹرول والے کہ مجھے بھروانا بھی تو ہے اس کو، اور وہ صرف کس پہ فوکس کر رہا ہے؟ چلانے پہ. تو 3 دن بعد جب گاڑی نہیں چلے گی اور اس کا فوکس نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسری چیز بھی کوئی ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس کے ذہن میں کیا ہے گیا؟ تو کسی کام کی گاڑی نہیں ہے. جس بندے نے مجھے اس کے فائدے بتائے ہیں، یہ فائدے تو ہے ہی نہیں. اس نے تو کہا تھا 10 سال تک آپ کے ساتھ چلے گی، تو 3 دن بعد ہی ختم ہو گئی. ہوگا نا ایسے؟ تو ایک بات یاد رکھیں، انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے بھی 2 ڈائمینشنز ہیں. ان 2 ڈائمینشنز پہ فوکس ہوگا تو گاڑی کا صحیح فائدہ نصیب ہوگا. دونوں ڈائمینشن پہ فوکس نہیں ہوگا تو کبھی نہیں ہو سکتا. ایک بندہ پیٹرول بھروائے جا رہا ہے لیکن گاڑی نہیں چلا رہا، فائدہ نصیب ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ 2 ڈائمینشنز انسانوں میں کون سے؟ ایک ڈائمینشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ظاہر، ایک ڈائمینشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں باطن. کیا ہو گئے؟ ایک ہو گیا ظاہر، ایک ہو گیا باطن. یور آؤٹ ورڈ ویو، تمہارے باہر کی دنیا، اور باطن تمہارے اندر کی دنیا. اب بالکل جو میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل شروع میں دی تھی نا، اس کو اپلائی کر لیں ان دونوں ڈائمینشنز پہ. انسان صحیح معنی میں حقیقی انسان کب بنے گا؟ جب وہ دونوں ڈائمینشنز پہ فوکس کرے گا. کسی ایک پہ فوکس کرا اور دوسرے پہ نہیں کرا تو وہ فائدہ نصیب ہی نہیں ہو سکتا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. وَذَرُوا چھوڑ دو، لیو، ظاہری اسم بھی، the outward sins، وَبَاطِنَهُ and the inward sins. اس کا مطلب ہے یہ 2 دنیا ایگزسٹ کرتی ہیں. اب ہمارا آج مسئلہ کیا ہو گیا؟ جو عمومی طور پہ مسئلہ ہو چکا ہے، اور اس مسئلے میں پڑنے کی وجہ سے ہمیں جو دین کی اصل ہے وہ نصیب نہیں ہو رہی. وہ مسئلہ کیا ہوا ہے کہ وی ایز ہیومنز، وی ایز مسلمز، ہم نے صرف ایک ڈائمینشن پہ فوکس کر دیا ہے. وہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ ظاہر. وہ کون سا ہے؟ ظاہر. کہ بس میں ظاہری طور پہ نیک لگنا چاہیے ہوں، ظاہری طور پہ میں نیک لگوں،
اندر سے کیسا بھی ہو. کوئی بھی عمل میں کر رہا ہوں ظاہری طور پہ اچھا دکھنا چاہیے, چاہے اندر سے کیسا بھی ہو. اینڈ اسپیشلی آفٹر دا ایڈوینٹ آف دا سوشل میڈیا, ظاہر پہ فوکس اور زیادہ بڑھ گیا ہے. ہر عمل کے 2 کیریکٹرسٹکس ہیں, یاد رکھیں. ہر عمل کے, آپ جو عمل اٹھا لیں, جو عمل آپ اٹھا لیں, چھوٹے سے چھوٹا عمل اٹھا لیں, بڑے سے بڑا عمل اٹھا لیں, ہر چیز کے 2 ڈائمینشنز اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ فٹ کیے ہوئے کہ دیکھتے ہیں تمہارا فوکس کس پہ ہوتا ہے, دیکھتے ہیں تم کس کے اوپر فوکس رکھتے ہو. اگر دونوں پہ فوکس کر لیا تو اچھا ہے, نہیں کرا تو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا. اور آج جو ہم نے بات کرنی ہے, کیونکہ ظاہر پہ جیسے آپ لوگ نے آنسر دیا, ظاہر پہ تو سب کے فوکس ہوتے ہیں. آج ہمارا فوکس باطن سے ہٹ چکا ہے, اندر کی جو دنیا ہے نا ادھر سے ہمارا فوکس ہٹ چکا ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا وہ ہم ڈسکس کریں گے کیوں ہوا. سب سے بڑا نقصان کیا ہوا, وچ از دا ٹاپک آف ٹوڈے, that we've created a monster, an evil monster inside. اندر ہی اندر ایک ایسا مانسٹر ہم نے تیار کر لیا ہے کہ ہم خود وہ اگر ظاہر میں سامنے آ جائے تو ہم ڈر جائیں. وہ اتنا ایول ہے اندر سے. لیکن جب سامنے سے دیکھیں گے تو بالکل صحیح لگے گا بندہ, سامنے سے تو بڑا ہمدرد لگ رہا ہے. اور یہ مانسٹر سب نے خود اپنا جج کرنا ہے, دوسروں کے مانسٹر جج نہیں کرنے بھائی. ایک میں رول بتا دوں آپ لوگوں کو, کیونکہ جب یہ باتیں کرتے نا اندر کا مانسٹر اینڈ جج یور سیلف, تو سب سے پہلے بات کس پہ جاتی ہے؟ دوسروں پہ. ہاں یہ بھی اندر سے ایسی فارغ ہے, ہاں یہ بھی ایسی 2 نمبر انسان ہے. میں نے پہلے بھی رول بتایا, دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. جج صرف اپنے آپ کو کرے, باقی سب کو کیا سمجھے؟ باقی سب کون ہے؟ ہاں بہتر بھی نہیں, باقی سب اللہ کے ولی ہیں. باقی سب کیا ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں. اس پہ آپ لوگ بات کریں گے نہیں بھائی ہمیں تو دکھ رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے سامنے, ہمیں تو دکھ رہا ہے وہ جا رہا ہے گناہ کرنے, کر رہا ہے ہمارے سامنے, تو کیا کریں؟ تو اس میں کیا سوچ لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے نا کہ میرے کچھ لوگ ہیں, مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو, کہ وہ ایسی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کے گناہ معاف کرتے بلکہ ان کی سارے گناہوں کو کس میں؟ سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتے ہیں. اس کے سارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتے. تو اب جب کسی بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ ججمنٹل والی فیلنگ آ رہی ہے, تو یہ سوچیں یہ اللہ کا کتنا پیارا بندہ ہے, اللہ اس سے اتنے گناہ کروا رہے ہیں تاکہ جب یہ توبہ کرے اور میں اس کے وہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں تو اس کا کہاں مرتبہ چلا جائے گا. ایسا کس کے اپنے بارے میں سوچنا ہے؟ جی نہیں, لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے. لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے. اپنے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ جو اندر مانسٹر پکا لیا میں نے. اور دیکھیں آج ہمارا فوکس نہیں ہے باطن پر. ہم کوئی ایگزامپل اٹھا لیں, کوئی بھی ایگزامپل اٹھا لیں, چلے سب سے بنیادی عمل دین اسلام کا, دا موسٹ بیسک اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ عمل آف دین اسلام, وہ کیا ہے؟ فرض نماز. فرض نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. فرض نماز کو اٹھا لیں. آج ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ واٹ آر وی فوکسنگ آن؟ ہماری ساری جو فوکس ہوتی ہے دیٹ از آن دا ظاہر آف دا نماز. آن دا ظاہر آف دا نماز. ایک گویا کہ ایک بوجھ ہے, اس بوجھ کو میں نے اتارنا ہے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ظاہر پہ کیسے فوکس ہے, تو میں ابھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں, آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں. سو لیٹس ٹیک این ایگزامپل اینڈ دین لیٹس ٹرائی ٹو ریلیٹ دیٹ ایگزامپل ٹو جو ہم بات کر رہے ہیں.
اگر آپ لوگ آفس میں بیٹھے اور باس نے کہہ دیا کہ یار 4 بجے ایک میٹنگ ہے, تم وہ میٹنگ اٹینڈ کر لینا, آئی کانٹ اٹینڈ دا میٹنگ, اور میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کا, یعنی کہ زیرو کیا نیگیٹو میں میرا دل ہے وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کا, 4 to 4:30 وہ میٹنگ ہوگی, میرا بالکل بھی دل نہیں ہے میٹنگ اٹینڈ کرنے کا, زبردستی جاؤں گا وہاں پہ. بہت کوشش کری میں نے باس کو کہ سر مجھے نہیں بھیجے, نہیں بھائی تم جاؤ گے, ٹھیک ہے چلے جائیں گے, زبردستی جانا پڑ رہا. اب آپ مجھے بتائیں, وہ بندہ جو میٹنگ میں جائے گا, 4 بجے میٹنگ سٹارٹ ہے, تو وہ کیا اتنا ایکسائٹیڈ ہوگا کہ 3:45 بجے جا کے بیٹھ جائے گا؟ آخری شاید 4 بجے ہی جا رہا ہوں, انٹر ہو رہا ہوں, بالکل لاسٹ مومنٹ پہ انٹر ہوگا, اور بالکل بھی دل نہیں ہے اس کا میٹنگ اٹینڈ کرنے کا, تو کیا کرے گا؟ پیچھے کونے میں بیٹھ جائے گا کہ یار بس ٹھیک ہے, میں نے ٹائم ہی تو گزارنا ہے, میں نے کون سا پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس میں, ہوگا نہیں ہوگا ایسے, وہ پیچھے جا کے بیٹھ جائے گا, بس ٹھیک ہے جلدی ٹائم گزرے. اچھا, اس میٹنگ میں ایک صاحب نے آنا تھا کوئی پریزنٹیشن دینے کے لیے, ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ 4:10 پہ آپ نے آ جانا ہے. اب وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ ویٹ کر رہا ہے, 4:10 جلدی ہو, 4:05 ہو گئے, 7 منٹ, 8 منٹ, 9 منٹ, 10 منٹ, 4:10, اور وہ بندہ ابھی تک دیکھ رہا ہے دروازہ کھلا نہیں, کوئی بھی نہیں آیا, تو اس کو کیسی بے چینی ہوگی, یار جلدی آئے نا, تو جس کام کے لیے آنا نہیں تھا اور پھر سننا بھی پڑ رہا ہے زبردستی, کیسی بے چینی ہوگی. چلے وہ صاحب آ بھی گئے, اب وہ کیسے اٹینڈ کرے گا, وہ سنے گا کیسے اس کو, بڑا اٹینٹیو ہو کے, he'll be extremely attentive, نوٹس بنا رہا ہوگا, ایسے کرے گا وہ بھائی پیچھے ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوا ہوگا, گھڑی کو دیکھ رہا ہوگا بار بار, کبھی اپنے سر کھجا رہا ہوگا, کبھی اپنی آستین صحیح کر رہا ہوگا, ہوگا نہیں ہوگا, بس جلدی ٹائم گزرے, ہر 4 منٹ بعد گھڑی کو دیکھ رہا ہوگا. پھر جیسی 4:30 ہو اینڈ دا میٹنگ ٹائم اینڈز, کیا کرے گا؟ ویٹ کرے گا, چلو یار کیا پتا پوسٹ میٹنگ کوئی ڈسکشن ہو, کیا کرے گا؟ وہ 4:31 نہیں ہونے دے گا کہ بھاگے گا فوراً, بس ہو گیا اٹینڈ, شکر ہے نکلے بھائی. اور جب نکلے گا تو ایک سکون ہوگا کہ چلو نکل گیا اس سے. اب یہ پوری چیز جو میں نے ایکسپلین کی ہے میٹنگ کے سینیریو کو, اس کو کس پہ پلیس کریں؟ جو میں نے سب سے بڑی عبادت آپ لوگوں کو بتائی تھی, فرض نماز. آپ یقین کریں ہمارا ریئیکشن ٹو دا فرض نماز ان دا مسجد بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح ایک یہ لیتھارجک بندہ میٹنگ زبردستی اٹینڈ کرنے جا رہا ہے. جو ہم نے کریکٹرسٹکس ابھی اس کی بتائی ہیں نا, وہ سب نماز میں اپلائی ہوں گی. 5:30 بجے نماز ہے تو 5:29 پہ مسجد میں انٹر کریں گے اسی بندے کی طرح, بالکل آخری منٹ پہ, ورنہ کچھ تو 5:30 بجے گھر سے نکلیں گے کہ تیسری چوتھی رکعت تو مل ہی جائے گی. پھر کیونکہ اس کو بس ہے, بس نکلتے ہی پڑھتے ہی بس میں میٹنگ اٹینڈ کرتے ہی نکلوں, تو فرنٹ رو پہ جا کے نہیں بیٹھے گا, کہاں بیٹھے گا؟ پیچھے. آج مسجدوں میں کیا ہوتا ہے, کہاں رش زیادہ ہوتا ہے؟ ساری صفیں آگے خالی پڑی ہیں, پیچھے پوری بھری ہوئی, سب پیچھے بیٹھے ہوئے. کیوں؟ ہمارے مائنڈ جسٹ لک ایٹ آر مینٹالٹی اینڈ دا سائیکالوجی دیٹ وی ہیو لنکڈ وتھ نماز. کہ آپ یقین کریں ہم لوگ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں کہ فرض نماز سے فارغ ہوتے ہی میں جلدی سے نکل کیسے جاؤں گا. امام صاحب کے قریب کھڑا ہوں گا تو پیچھے تو لوگ سنتیں پڑھیں گے, میں کیسے نکلوں گا؟ تو کون سی جگہ چوز کرتے ہیں, یا تو صف کا کونا یا پیچھے کی نماز. کیوں؟ جلدی سے نکلیں. پھر اس کے بعد ان صاحب نے جو میٹنگ میں آنا تھا اور وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے, ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ایکسپیرینس کر لیں کبھی. امام صاحب اگر 10 سیکنڈ لیٹ ہو گئے نا, 5:30 ہو گئے, سامنے کلاک میں بج گئے, ڈیجیٹل واچ ہے, 5:30 ہو گئے, امام صاحب 10 سیکنڈ لیٹ ہے, وہ ساری ٹائم مینجمنٹ ہمیں ادھر یاد آ جاتی ہے, اور کہیں ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے, ہمیں ساری وہاں پہ یاد آ رہی ہے. 10 سیکنڈ لیٹ ہو گئے,
20 سیکنڈ لیٹ ہو گئے, اب جی ماشاء اللہ 20 سیکنڈ لیٹ ہو گئے, اب کیا ہوتا ہے, اب گردنیں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں, یہ کہاں گئے, کیا ہوا کیا ہوا. اور اگر 5:31 ہو گئے اور امام صاحب نہیں آئے, جسٹ لک ایٹ یور انر فیلنگس. کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو جج کریں. دیکھیں, وی نیڈ ٹو فائٹ اینڈ فائنڈ دس مانسٹر آف دا انسائڈ. کیا فیلنگ ہوتی ہے 1 منٹ اگر امام صاحب لیٹ ہو گئے, کیا فیلنگ ہوگی؟ ایسی فیلنگ آ جاتی ہے یار نکالو ان امام صاحب کو 1 منٹ لیٹ ہونے پہ. اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے فوراً کیا ہوتا ہے, بس نکلو. دیکھیں نا, یہ ہم نے نماز کی بات کر رہا ہوں, ابھی اور اعمال چھوڑے, فرض نماز. اور اگر فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھنی ہے اور ہم سنت پڑھ کے فارغ ہو گئے اور پیچھے دیکھے تو 3-4 لوگ بالکل پیچھے کھڑے ہو کے سنتیں پڑھ رہے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ایک اور بے چینی آ جاتی ہے, یار ویٹ کرنا پڑے گا. بار بار مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہوا نہیں ہوا ہوا. بھائی وہ بھی کوئی امام غزالی نہیں کھڑے ہوئے کہ ان کی 20 منٹ, وہ بھی 2 منٹ بعد فارغ ہو جائیں گے. ہم سے وہ 20-30 سیکنڈ برداشت نہیں ہوتے. کیوں, کیا ہو گیا یہ ہمارے ساتھ؟ واٹ ہیز ہیپنڈ؟ جب ہم فرض نماز کے ساتھ ایسا معاملہ ہے, فرض نماز کے ساتھ ایک بوجھ کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اس نماز کو, تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم قرآن کریم کو ایسے ٹریٹ نہیں کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہم ٹریٹ نہ کریں, ہو ہی نہیں سکتا. کبھی کسی قرآن خوانی پہ جائیں ایصال ثواب کے لیے, اور ہم تو ملنے گئے تھے, تعزیت کرنے گئے تھے, انہوں نے سپارہ پکڑا دیا. اب ایک ٹینشن ہو جاتی ہے, پورا سپارہ پڑھنا پڑے گا. اپنے آپ کو جج کریں, ایک عجیب سی پریشانی کی کیفیت آ جاتی ہے. بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھا کتنے پیجز رہ گئے, کتنے پیجز رہ گئے. یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں, یہ اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے. نماز کے ساتھ, یہ غور سے سنیں یہ بات, نماز کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں, یہ پریشانی کی بات نہیں ہے. ایسی فیلنگز ڈیولپ ہونے کے بعد ہم پریشان نہیں ہو رہے, یہ زیادہ بڑی پریشانی کی بات ہے. ہمیں فکر کیوں نہیں ہو رہی؟ ایسا کیا کر لیا ہم نے اندر؟ What have we done to ourselves? کیا ظلم کر دیا ہم نے اپنے ساتھ؟ کچھ تو کیا ہے اپنے ساتھ, یاد رکھیں. نماز اور قرآن یہی ہمارے لیے بوجھ ہو گئے, تو دین میں رہا کیا پھر؟ پھر اپنے آپ کو ہم تسلیاں دیں گے, حقیقت کچھ نہیں نصیب ہوگی. نہیں میں تو یہ بھی کرتا ہوں, میں تو صدقہ بہت کرتا ہوں, میں تو یہ بھی بہت کرتا ہوں, میں تو وہ بھی بہت کرتا ہوں. یہ سب تسلیاں ہیں. نماز اور قرآن ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے, تو یہ ہمیں ہلا کیوں نہیں رہی چیز؟ Why? Because there is this monster inside us جو ہمیں وہ کرنے نہیں دے رہا, اور وہ مانسٹر ہم نے خود بنایا. آج دیکھیں, آج سب کچھ ظاہر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. Everything is dependent on ظاہر, سب کچھ. اور یہ کیپٹلزم اور مٹیریلسٹک ورلڈ نے تو اور زیادہ فوکس کروا دیا کہ بس ظاہر ظاہر اچھا کرو, ظاہر اچھا کرو. اور یہ بڑا وہ ہے, ایک بہت بڑا کلیش ہے اور بہت بڑی سائیکالوجی کی اسٹڈی ہے, پرسنالٹی اینڈ کیریکٹر ڈائلیما, کہ انسان کی پرسنالٹی کیا ہے اور کیریکٹر کیا ہے اس کا. پرسنالٹی کیا ہے اور کیریکٹر کیا ہے. پرسنالٹی جو ہے وہ ظاہر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. نہیں ہم کہتے ہیں یار بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی تھی اس کی, نہیں یار ہم بڑا امپریس ہو گئے اس کی پرسنالٹی سے, ایک میٹنگ ملا ہوں اور بڑا امپریس ہو گیا. لیکن وتھ ٹائم کیا کھلتا ہے؟ کیریکٹر کھلتا ہے. نہیں شادیوں میں اکثر میاں بیوی یہ نہیں کہتے
یار ہم تو بڑی اچھی پرسنالٹی تھی، یہ تو بعد میں اس کی حقیقت کھلی ہے کیسا آدمی تھا. کیوں آپ خود ہی تو کہہ رہی تھی بھائی کہ بڑی زبردست پرسنالٹی ہے. تو ہمارا فوکس کس پہ ہے؟ پرسنالٹی پرسنالٹی پرسنالٹی. ظاہر پہ میں یہ نہیں کہہ رہا ظاہر پہ نہیں ہونا چاہیے فوکس، یہ بھی غلط اپروچ ہے، لیکن ظاہر پہ اتنا اپروچ اتنا فوکس کہ باطن کو ہی بھلا دیا. اینڈ دا ریئل ڈیل از ان سائڈ. یاد رکھیں دا ریئل ڈیل از ان سائڈ. کتنی احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اعمال دیکھیں گے، وہ قلب دیکھیں گے، تمہارا دل دیکھیں گے. بقلب سلیم بقلب سلیم. تمہاری شکل صورت کو نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے دل کو دیکھا جائے گا. کیا مطلب ہے دل کو دیکھا جائے گا؟ کہ اندر کیا ہو رہا تھا، اور اندر ہم نے ایک مانسٹر پیدا کیا ہوا ہے. اینڈ وین آر فوکس از ناٹ آن دا ان سائڈ، تو یہاں سے پیدا ہوتا ہے کیا؟ دا ریئل منافق. وین آر فوکس از ناٹ آن دا ان سائڈ. اصل منافقت جو آتی ہے نا، شروع ہوتی ہے، وہ اس وقت شروع ہوتی ہے کہ ظاہر میں تو ہم بڑا ہمدردی کرتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی پریشانی آ گئی، کچھ بھی پرابلم آ گئی، ظاہر میں ہم جائیں گے اور بڑا کمفرٹ کریں گے، لیکن اس کو کیا پتا کہ اندر ہی اندر یہ بندہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خوش ہو رہا ہے، اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسے ہوا. This is extreme level of منافقت. ظاہر میں فیمیل سے، لڑکیوں سے، خواتین سے بڑے اچھے سے بات کرے گا، نہیں یہ تو میری بہن ہے، آپا آپا کر کے بات کرے گا، اور حقیقت میں اندر کیا ہو رہا ہوگا؟ وہ اندر پتہ نہیں وہ کیا کیا کر رہا ہوگا اس کے ساتھ. دا ظاہر باطن کسی چیز میں بھی اٹھا لے، یہاں سے منافقت جاتی ہے اتنی بڑی. جیلسی پہ جو ہم بات کرتے ہیں، جو ریگولر آتے ہیں ان کو پتہ ہے ہم جیلسی پہ بہت بات کرتے ہیں. جیلسی کیا ہے؟ جیلسی از ناٹ این آؤٹ ورڈ تھنگ. جیلسی از ناٹ این آؤٹ ورڈ تھنگ. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی بندے نے کہا یار مجھے اس سے جلن ہے؟ اگر سنا بھی ہوگا تو کیا آپ اپریشیٹ کریں گے؟ یار ویری گڈ یار تجھے اس سے جلن ہے. وہ خود ہی ہوا خود لوگ دبا دیں گے تو پاگل ہے. تو بھائی جیلسی جو باہر آ بھی جاتی ہے نا زبان پہ، وہ ہارڈلی 1% ہے. 99% آف دا جیلسی وہ کہاں ہے جس کے بارے میں اتنی احادیث آئی ہیں کہ مت کرو جیلسی، حسد سے بچو، حسد سے بچو. 99% آف دا جیلسی از دا جیلسی آف ان سائڈ. اندر ہی اندر. آج وہ اندر پہ ہم فوکس نہیں کر رہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ اندر اپنا کام نہیں کر رہی ہوگی؟ نہیں کر رہی ہوگی. وہ ایسا کام کرتی ہے نا اندر، ایک درندہ وحشی مانسٹر بنا دیتی ہے اندر سے. پھر ایسے ایسے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں، انسان خود حیران ہو جاتا ہے. جب یہ اندر رکھ کے مانسٹر کو نہیں روکا جاتا، جب لسٹ کے مانسٹر کو نہیں روکے گا نا انسان، اور فینٹیسی ورلڈ میں جاتا رہے گا، تو پھر ایسے ایسے خیالات وہ لے کر آئے گا، وہ مانسٹر اس کے ذہن میں، کہ خود شرما جائے گا کہ یہ مجھے کیا خیال آ رہا ہے. خود شرما جائے گا، یہ مجھے اللہ معاف کرے یہ کیا خیال آ رہا ہے. کیوں؟ وی آر نرچرنگ دیٹ مانسٹر ان دا ان سائڈ. کبھی باطن پہ فوکس ہی نہیں ہو. آپ سے ایک فلٹر میں کرتا ہوں، آنسر نہیں دے گا، اپنے آپ کو آنسر کریے گا. کبھی اللہ تعالیٰ خیر سب کو بیت اللہ لے کر جائیں، عمرہ پہ جائیں، مسجد نبوی جائیں، حج پہ جائیں. آپ بتائیں کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے، کبھی رمضان میں یہ موقع آ جاتا ہے مسجد میں بیٹھے، کبھی موقع آ جاتا ہے نا دل کرتا ہے میں آج اچھی سی نماز پڑھوں. بیت اللہ میں بیٹھے، کب اللہ یہ موقع ملے میں اچھی سی 2 رکعت پڑھوں. سو وین ایور وی سے میں اچھی نماز پڑھوں، وین ایور وی سے دس، آپ کو پتہ ہے اچھی نماز سے ہمارا کیا مطلب ہوگا؟ اگر میں بھی آپ لوگوں سے پوچھوں نا اچھی نماز کا کیا مطلب ہے، آپ لوگ تو خیر نہ بتائیں، لیکن 99% جو لوگ جواب دیں گے نا اچھی نماز کا، وہ پورا جواب ظاہر کا دیں گے. میں اچھے سے سجدہ کروں، میں کپڑے اپنے اچھے سے پہنوں،
میں سیدھا کھڑا رہوں, لمبی صورت پڑھ لوں. ہماری ساری ڈیفینیشن جو اچھی نماز کی ہوگی نا وہ یہ ہوگی, اچھے سے کروں. کیوں؟ our whole نماز is just focused on the ظاہر. جبکہ نماز کو حقیقی طور پہ جو اچھا ہونا ہے نا, وہ حقیقی طور پہ جو ہوگا وہ نماز کے اندر سے ہوگا. when we'll pray from the inside, یہ جو ظاہر کی نماز ہے نا, یہ یوں سمجھے گیٹ وے ٹو دا انسائڈ. یہ تو دروازہ اندر جانے کا. ہم نے اس دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ بس ایسی نماز پڑھو. یہ جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں خوش و خضوع والی نماز, یہ اتنا بڑا ورڈ ہے نا, یہ خوش و خضوع والی نماز. ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے خوش و خضوع والی نماز سے؟ اپنے آپ کو جواب دیں. یہی جواب ہے جو میں کہہ رہا ہوں. خوش و خضوع والی نماز از دا نماز آف دا انسائڈ. اب اگر اپنے آپ سے پوچھیں یہ اندر کی نماز کیا ہوتی ہے, مجھے لگ رہا ہے 100% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا آنسر کیا ہے. یہ حالات بتا رہا ہوں میں آج کے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا یہ اندر کی نماز کا مطلب بھی کیا ہے. تم ایسی عبادت کرو. عن الاحسان, جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, اللہ کے نبی سے پوچھا کہ عن الاحسان, اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کو دیکھ رہے ہو. ظاہر ہے یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ فزیکل آئے تو مطلب نہیں ہو سکتی کہ فزیکلی وی آر سیئنگ اللہ تعالیٰ. تو مطلب کیا ہے پھر اس حدیث کا؟ وی آر سیئنگ اللہ تعالیٰ, سیئنگ اللہ تعالیٰ. فزیکل آئے تو نہیں ہے فار شور. یہ اندر کی آنکھ ہے. حدیث صاف حدیث, بڑی مشہور حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. سیئنگ اللہ تعالیٰ, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ فیلنگ کیسے آئے گی میرے اندر؟ آج ہمارا فوکس اس سے ہٹ گیا ہے, اور آپ یقین کریں with time the focus is shifting more and more away from the batin of every amal. آج دیکھیں نا, کوئی بھی عمل دے لیں, آپ رمضان اٹھا لیں, our only focus is on the ظاہر of رمضان. بس روزہ سحری افطار بس کروں, بس نکلیں. اسی وجہ سے رزلٹ ہم سب کے سامنے, ہم سب کے سامنے. بھائی ایک بندہ آپ کو آپ کی کمپنی 20 دفعہ ایک ہی ٹریننگ سیشن پہ بھیجے, یا تم ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ اٹینڈ کر کے آؤ, 1 مہینے کی ورکشاپ ہے, اٹس اے پیڈ لیو, تم جاؤ اور 20 دفعہ اٹینڈ کر کے آؤ, یعنی کہ 20 سال میں ہر سال اس نے بھیجا ہے. کمپنی ایکسپیکٹیشن کیا ہوگی؟ ٹائم مینجمنٹ کا تو ایک گرو بن چکا ہوگا, گرو بن چکا ہوگا نا. 20 دفعہ یو اٹینڈڈ اے ورکشاپ فار 1 month. آج آن ایوریج جو ہم لوگ بیٹھے, ہم نے 10 15 20 رمضان تو گزار لیے ہوں گے آفٹر پیوبرٹی. کیا ہوا پھر؟ کہاں ہیں ہم؟ جیسے آج سے 10 سال پہلے تھے, 5 سال پہلے تھے, 2 سال پہلے تھے, وہیں کھڑے ہوئے. نہ ظاہر میں کوئی چینج, نہ باطن میں کوئی چینج. وہ کہاں گیا سب کچھ؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ کیا, واٹ از ہیپننگ وتھ می؟ یہ سوچنے کی بات ہے بھائی. یہ واقعی جنرلی جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا, زیادہ پریشانی یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, زیادہ پریشانی یہ ہے کہ ان چیزوں پہ میں پریشان نہیں ہو رہا. اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے پھر ویسا ہی, پھر آتا ہے پھر چلا جاتا ہے پھر ویسا ہی, نماز پڑھتا ہوں پھر ویسا ہی, حج عمرہ یہ عبادات ہے کہ سب ظاہر پہ فوکسڈ ہے. تو حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, ایک ظاہر کا ایک بوجھ تھا اس کو اتارا, واپس ہے بالکل ویسے ہی, سوائے اس کے بال نہیں ہے. کیوں؟ ہمارا فوکس ہی ظاہر پہ ہے. اور دین کی جو حقیقت ہے وہ یاد رکھے, اسلام کی جو حقیقت ہے نا انفرادی طور پہ جو کھلے گی وہ باطن سے کھلے گی. وہ مزہ جو ہے نا, وہ ایمان کی حلاوت وہ اندر سے کھلے گی. ظاہر میں تو کتنے لوگ ہوں گے جو کہ 100 مارکس لے رہے ہوں گے آج بھی,
100 نہیں لے رہے ہوں گے, 50 لے رہے ہوں گے, 40 لے رہے ہوں گے, 60 لے رہے ہوں گے. تو انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ صحابہ کرام اور ہمارے ظاہر میں کوئی فرق نہیں تھا. یہ بات سمجھے اس کو, صحابہ کرام میں اور ہمارے ظاہر میں کوئی فرق نہیں تھا. کیا مطلب ہے کہ ہمارے اور ان کے عمل میں کوئی فرق نہیں تھا ظاہر میں. وہ بھی 4 فرض ظہر پڑھتے تھے, وہ بھی سجدہ ایسے ہی کرتے تھے, وہ بھی یہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, بالکل یہی تھا. بلکہ اگر ہمارا اور ان کا ظاہر کا عمل 1% بھی الگ ہو جائے نا, مانا نہیں جائے گا وہ عمل. اتنا ہمارا عمل ظاہری طور پہ سیم ہے. تو مسئلہ دا 2 ڈائمینشنز جو میں نے شروع میں کہا تھا, گاڑی پہ فوکس ہے, اندر سے ایسے بن چکے تھے, ایسے بن چکے تھے, وہ اندر سے ایسے بن چکے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے اتنا بڑا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے تاج پہنایا ہے, اتنا بڑا تاج, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اتنا بڑا تاج پہنایا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اتنا بڑا ان کو تاج پہنایا ہے کہ میرے بعد میرے ان پیاروں کو فالو کرتے رہنا, کوئی بھی تمہیں ملے ان کو فالو کرنا بس. یہ اتنا بڑا تاج جو ان کو ملا ہے, کیوں ملا ہے؟ آپ کی ظاہر پہ ملا ہے, صرف ظاہر پہ ملا ہے. وہ اندر سے بن چکے تھے, وہ اندر سے کانکر کر چکے تھے. اب اس پہ ایک شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ بھئی وہ تو صحابہ تھے. ہمارا جب بھی صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے نا, اور جب ایمان جاگنے کے قریب ہوتا ہے, تو ایک دم سے شیطان وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ او بھائی وہ تو صحابہ تھے, وہ کیا مشہور ہے, ہم تو ان کی وہ خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اس اپروچ نے کرا کیا؟ اس اپروچ نے ٹیکنیکلی صحابہ کرام کو ایک فکشس کیریکٹر بنا دیا کہ بھئی یہ تو ایک فکشس سمجھتے نا, یعنی کہ ایک سٹوری کا کیریکٹر بنا دیا. ہم اس کو فالو تو نہیں کر سکتے, ہم تو نہیں پہنچ سکتے ان تک, وہ تو صحابہ تھے, وہ تو بہت بڑے لیول کے لوگ تھے. وہ بھائی وہ بہت بڑے نہیں, بہت بہت بڑے لیول کے لوگ تھے. انہی بہت بڑے لیول لوگوں کی اتباع کرنے کو کہا گیا ہے. آج میں آپ مطلب سمجھو اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے. اتباع سمجھتے ہیں نا, سنتے ہیں نا یہ ورڈ, اتباع سنت, صحابہ کرام کی اتباع کرو. لوز ٹرانسلیشن اس کی یہ ہے, اتباع از دس that if this is a footstep of someone, ٹھیک ہے, ہاتھ دکھا رہا ہوں میں اپنا, if this is a footstep of someone, تو اگر مجھے اس فٹ سٹیپ کی اتباع کرنی ہے تو میں اتنی اتباع کروں گا. نو, اتباع اس کے ایگزیکٹلی پوری کی پوری اتباع, دس از اتباع, کہ جہاں ان کا قدم رکھا گیا ہے ایگزیکٹلی ادھر اسی طریقے سے میں نے قدم رکھنا ہے. دس از اتباع. ایمان رکھیں, یقین رکھیں, بالکل ایسی بات ہے, ان کی خاک کے برابر کیا, ہم ان کے کسی چیز کے برابر کا تصور بھی نہیں آ سکتا. ان کو صحبت نبی حاصل تھی, لیکن انہی حضرات کی اتباع کرنے کو کہا گیا, فالو دیم, فالو دیم. اگر کوئی باپ کہے بیٹا جیسے میں نے کرا ہے بیٹا بالکل ویسے میری اتباع کرنا, مجھے فالو کرنا, تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں ابو میں تو آپ کے برابر نہیں ہوں, آپ کا کیا رتبہ ہے ابو, ایسے کہیں گے ہم؟ کبھی نہیں کہیں گے. بلکہ کیا کریں گے, آگے بڑھ کے بچہ کوشش کرے گا اپنے باپ کی نقل اتاروں. اتباع ہماری نیچر ہے, یاد رکھیں. دین اسلام از دین فطرت, اتباع از ان آر نیچر. 2 سال کا بچہ ہوتا ہے, اس کو باپ سکھاتا ہے کہ جی میری کاپی کرو, ابو کا کوٹ پہن کے آ جائے گا, میں بابا بن گیا. ابو کے جوتے پہننا چاہے گا, بچی جو ہے وہ امی کے جوتے پہنے گی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو سکھا رہی ہے ماں. اتباع, اتباع, اتباع از ان آر نیچر.
یہ بڑا پیارا دین ہے, بالکل فطرت سے جوڑا ہوا ہے ہمیں, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ کسی کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے. اس فطرت کو ہی کیٹر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کر دیا, اتنا کرم کر دیا کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ بھیج رہا ہوں تمہارے پاس, اپنے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ بھیج رہا ہوں محمد الرسول اللہ کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ نہیں کرو, صرف کیا کرو, فاتبعونی, چپ چاپ بس جو یہ کر رہے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں بس چپ چاپ یہ کر لو. فاتبعونی, ان کی اتباع کر لو بس جو میں نے تمہیں بھیج دیا ہے. تمہارے اندر کچھ نہیں ہے, تم کچھ نہیں کر سکتے, میں نے ان کو بھیج دیا ہے. فاتبعونی, ان کی اتباع کر لو, جو یہ کہہ رہے ہیں, جو یہ کر رہے ہیں, چپ چاپ ان کو فالو کر لو. یحببکم اللہ, میں اللہ تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. دا اتباع آف دا ظاہر, دا اتباع آف دا باطن. پھر ایک بات آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے یا چلے اس کو اس طرح سمجھے کہ جب بھی کوئی چیز صحیح طرح سمجھنی ہو اور اس پہ ایپلیکیشن کرنا ہو تو ہمیشہ وہ دو طریقوں سے سمجھائی جاتی ہے, تھیوری اور پریکٹیکل. تھیوری اور پریکٹیکل. اب تھیوری تو بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ حدیث ہے, یہ میری سنت ہے, یہ میری سنت ہے. اب پریکٹیکل بھی بتانا تھا اور قیامت تک والوں کے لیے بتانا تھا. قیامت تک کے نبی ہے نا وہ, تو نبی آخر الزمان, اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا. کیا مطلب قیامت تک کے لیے بتانا تھا. اتنا بڑا ان کا چیلنج تھا. آپ سوچیں, کبھی سیرہ کے سیشن میں نا اس پہ بات کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا چیلنج تھا نا, اتنا بڑا چیلنج کہ اس وقت کے جو عرب ہیں ان کو نکالنا ہے اس گندگی سے, اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کو نکالنا ہے, ان کو سنوارنا ہے, ان کو سجانا ہے, اور صرف ان کو نہیں, قیامت تک کا سسٹم بنا کے جانا ہے. قیامت ان کے جانے کتنے ٹائم بعد ہے کہ نو ون نوز, 2000 سال بعد, 3000, 4000, 40000, 50000, نو ون نوز. تو آپ سوچیں ان کو کیا سسٹم بنا کے جانا تھا, کیا آپ سوچیں کیا ان کے اوپر پریشر تھا. اور ٹائم کتنا ہے, جسٹ 23 ایئرس, جسٹ 23 ایئرس. کیا ہوتے ہیں 23 سال. میرے یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے مجھے 12 سال ہو گئے, یعنی کہ مکی دور تو گزر گیا, پتہ بھی نہیں چلتا. قیامت تک کے لوگوں کے لیے سسٹم بنانا تھا. تو کیسے سسٹم بنا کے گئے, سبحان اللہ, قربان جائے ان پہ. کہا میں ایک ایسی جماعت تیار کر کے جا رہا ہوں, ایسے لوگ تیار کر کے جا رہا ہوں, یہ میرے تیار کردہ لوگ ہیں, یہ میرے شاگرد ہیں, یہ میرے صحابہ ہیں, جس کو چاہو تم فالو کر لو, قیامت تک کے لیے جس کو چاہو فالو کر لو. لیکن کس میں, ظاہر میں اور باطن میں. جب دین کو ظاہر اور باطن میں سمجھیں گے نا, فرام دا آؤٹ ورڈ اینڈ دا انورڈ, تب جا کے یہ باتیں سمجھ آئیں گی فالو کرنے کا مطلب کیا ہے. ورنہ اتباع سنت بھی ہمیں بوجھ لگے گا. یاد رکھیں, سنت پہ چلنا ہی بوجھ لگے گا. اگر ہم سنت کی باطن کے اوپر نہیں کھولیں گے اپنے آپ کو, بوجھ لگے گا, بوجھ. حقیقی اپنی دنیا کو کھولیں, اس کے اوپر سوچیں, اس کی فکر کریں کہ میں اچھا نیک عمل کیسے کروں, میں کیسے وہ احسان والی فیلنگ لاؤں. تب جا کے دین کی حقیقت کھلے گی, ورنہ دین کی حقیقت کھل ہی نہیں سکتی. پھر یہاں اعتراض ہوا, وہاں پھسلے, یہاں لاجک آ گئی کوئی ٹیڑھی میڑھی, وہاں پھسلے. لٹرلی اس طرح ہوتا ہے. اور جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان صبح مسلمان, شام میں کافر, شام میں مسلمان, صبح کافر.
کچھ لوگ اس کی تشریح جو ہے اس کو تشبیہات سے کرتے ہیں, اس کا ظاہر مطلب لے لیں. واقعتاً ایسا ہوگا, صبح 8 بجے مسلمان ہے, شام 6 بجے کافر. یہ کب ہوگا؟ جب دین کی حقیقت نہیں کھلی ہوئی ہوگی. آج دیکھیں نا, لڑکے آتے ہیں, جسٹ ون ویڈیو, ایک ویڈیو دیکھی 3 منٹ 4 منٹ کی, کسی کی بھی, کوئی ایتھیسٹ کی, کوئی LGBT والے کی, کسی کی بھی, دین بیزار آدمی کی, ایک ویڈیو, اور کہ ہاں بات تو صحیح کر رہے ہیں یار, ختم. کیوں, کیا ہوا ایسا؟ اتنے vulnerable ہو گئے. اور دیکھیں وتھ ٹائم, وقت کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو سمجھیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ یہ اٹیکس بڑھتے رہیں گے, بڑھتے رہیں گے, بڑھتے رہیں گے. سنبھالیں اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے ماتحت لوگوں کو, اپنے بڑوں کو, اپنے بچوں کو سنبھالیں. نہیں سنبھالیں گے, ایسے ایسے اٹیکس ہو رہے ہیں, عقل حیران رہ جائے گی. ایسے ایسے اٹیکس ہو رہے ہیں. ڈونٹ تھنک یہ کوئی بڑے, ابھی بہت بڑے اٹیکس ہو گئے, ایتھیزم کا اٹیکس اور LGBT کا اٹیک, ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا آنا ہے. سنبھالیں سنبھالیں. ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ وی اسٹارٹ ٹو فائٹ دا بیٹل, وی آر ناٹ فوکسنگ آن دا وار. 2 سال پہلے کوئی LGBT پہ باتیں کیوں نہیں کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا نا کوئی. اب سب کر رہے. کیوں؟ کیونکہ آگے سے آنا شروع ہو گیا, تو اب بیٹل شروع کر دی. 10 سال پہلے لا دینیت پہ, ایتھیزم پہ کوئی باتیں کیوں نہیں کرتا تھا؟ اب سب کر رہے. ہماری ریئیکٹو اپروچ نہیں ہونی چاہیے. وی نیڈ ٹو فوکس آن دا گریٹر وار. وہ وار کیا ہے؟ فائٹ دا انسائڈ. فائٹ دا انسائڈ. شیطان کو فرق نہیں پڑتا ہم ظاہر میں کچھ بھی کر جائیں. ہی نوز. شیطان کی اصل جنگ اندر کی جنگ ہے. وسوسہ ڈالنے کی طاقت ہے. وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ ظاہر میں ڈالتا ہے. وہ اندر جاتا ہے, اندر جا کے وسوسہ چھوڑتا ہے. اور اندر لٹرلی اندر ہم نے اپنے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے, اور لٹرلی ہم ایسے کھڑے ہوئے, تو وہ جو چاہتا ہے اندر سے کر لیتے ہیں. آج کا مقصد ہے جسٹ ٹو اوپن آور مائنڈز ٹو دس ریالٹی آف انسائڈ. اوپن آور مائنڈز, آور ہارٹس, کے اندر بھی کوئی چیز ہے, کوئی دنیا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے. ورنہ پیپل, ہم جس طرح سلپ کر رہے ہیں نا, پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا. روک لیں اپنے آپ کو, کھول لیں اپنے آپ کو, اور یہ حقیقت پھر اپنے گھر والوں پہ کھولیں. کیا پتا اللہ نے آپ کو بچا لیا. اندر کی جنگ اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, لیکن کیا گارنٹی ہے آپ کے بچے بچیں گے؟ دیکھیں ایک بات میں بتاؤں, جب تک مجھے LGBT سے فرق نہیں پڑ رہا, نہیں, مجھے پتا ہے کہ نہیں یہ صحیح غلط ہے یہ, اور واقعی جینوئنلی مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور مجھے نہیں فرق پڑتا یہ لوگ کوئی بھی بات کریں, مجھے اللہ پہ ایمان ہے, مجھے پتا یہ لوگ غلط ہے. اکثر ابھی لوگ ایسے ہیں جن کو پتا ہے نہیں یار یہ غلط ہے, لیکن 10 سال بعد خدا نہ خواستہ الامان الحفیظ, اگر ہماری بیٹی نے آ کے کہہ دیا نا, چھوٹی 5 سال کی بیٹی نے یا 10 سال کی بیٹی نے, کہ ابو یہ صحیح تو کہہ رہے ہیں یہ لوگ LGBT والے, کیا مسئلہ ہے اس میں, روح کام جائے گی ہماری, زلزلہ آ جائے گا نیچے پورا. اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں پریپیئر, ساتھ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت میں رکھے. لیکن جس طرح اٹیکس ہو رہے ہیں نا سامنے سے, ایتھیزم کے اٹیکس, کیا کیا اٹیکس ہو رہے ہیں. We're living in a fool's paradise, کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اندر کو کھولیں, اور آج جو مسلمانوں کو طاقت ملے گی نا وہ اندر سے ملے گی, یاد رکھیں, اندر سے ملے گی. When we open our hearts
to this beautiful deen of Islam. ادروائز یہ اوپر نیچے چلتا رہے گا. پھر صحابہ کرام کی اتباع, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, حقیقی اتباع جو ہے وہ باطن کی اتباع ہے, اندر کی اتباع. اندر کی اتباع کیسے کروں میں, یہ فکر لائیں اپنے اندر. اور جس وقت یہ فکر جینوئنلی آ گئی نا ہمارے اندر, صرف فکر ہی آ گئی, صرف فکر آ گئی, آپ یقین کریں سب کچھ سیدھا ہونے لگ جائے گا. یہ اتنی پیاری فکر ہے. ایوری تھنگ ول اسٹارٹ ٹو فال ان پلیس. اور ایک آخری اور سب سے میگا وسوسہ بتا دوں شیطان کا. دیکھیں شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہماری آنکھیں کھلیں اندر کے لیے, کبھی نہیں چاہے گا, وہ یاد رکھیں. تو سب سے بڑا میگا وسوسہ بتا دوں, آئی ایم کالنگ اٹ میگا, بلکہ نہیں گرینڈ سلیم میں آتا نا فائنل گرینڈ چیمپئن شپ پوائنٹ, چیمپئن شپ پوائنٹ بتا دوں میں آپ کو شیطان کا, وہ کبھی نہیں کرنے دے گا. وہ کیا, یہ آخری وسوسہ ہے, غور سے سنیں اس کو, بٹھا لے ذہن میں, کہ تو ظاہر میں تو 2 نمبر ہے, نمازیں تو پڑھتا نہیں ہے, موویز تو دیکھتا ہے, گناہوں میں تو پڑا ہوا ہے, اور تمہیں اپنے آپ کو اندر سے ٹھیک کرنا ہے. او بھائی پہلے ظاہر میں تو ٹھیک ہو جا, پہلے تو نمازیں تو پوری پڑھ, فجر میں تو اٹھ, قرآن تو پڑھ, یہ باطن کا تو دیکھا جائے گا بعد میں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں تو ذرا گھر میں جا کے یہ باتیں کریں جو میں نے کہا. گھر میں ہم گھر والے یہ کہیں گے بھائی بس کیا ہو گیا, نماز پڑھو بس, بہت ہی, یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم, اندر کی اور یہ اور سب, یہ کون سی باتیں ہیں بھائی, بس نماز پڑھو بس, ٹھیک ہے بہت ہے, قرآن پڑھ لو. میگا وسوسہ, گرینڈ سلیم چیمپئن شپ پوائنٹ. میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ سب سے جو ٹفسٹ پوائنٹ ہوتا ہے نا کسی ٹینس پلیئر کا, وہ چیمپئن شپ پوائنٹ ہوتا ہے. اتنا پریشر ہوتا ہے. تو یہ جو وسوسہ ہے نا, اس کو ہلکا مت سمجھیں, یہ اتنا خطرناک چیمپئن شپ پوائنٹ ہے نا کہ اتنے آرام سے شیطان جان نہیں چھوڑے گا اس پوائنٹ پہ. دونوں پہ ساتھ فوکس کرنا ہے, اپنے ظاہر کو بھی سنواریں, اپنے باطن کو بھی سنواریں, تب جا کے وہ مسلمان مومن بنے گا. ورنہ تو ہم نہیں دیکھتے ایسے. کتنی بار آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اچھا خاصا دیندار شخص, ماشاءاللہ اچھا خاصا نمازیں پڑھتا ہے, سب کرتا ہے, سب کچھ ہے, دیکھ رہے ہیں اس کو ماشاءاللہ نیکی کارو بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. وہ ایک دن حضرت کو غصہ آ گیا کسی چیز پہ, تو وہ غصے میں ایسی ان کی شخصیت باہر آئی کہ لوگ کیا کہتے تھے, پھر لگ گئے پھر کہ یار ہمیں نہیں پتا تھا یہ ایسا ہے. وہ کیا ہوا, وہ کوئی اور بندہ تھا کیا, وہ کہاں تھا وہ بندہ, وہ کہیں نہیں تھا, وہ اندر تھا, اس کو موقع نہیں مل رہا تھا باہر نکلنے کا. یہ ہر عمل کے ساتھ ہے. آن دا کانٹریری سوچے, اگر ہمیں یہ نصیب ہو گیا, قرآن ہمیں دل سے پڑھنا کا دل چاہنا شروع ہو گیا, نماز کی حقیقی طلب شروع ہو گئی. حقیقی طلب کی ایک میں علامت بتا دوں, اللہ ماشاء اللہ, لیکن ایک میں چلے ایک سگنل ٹائپ بتا دیتا ہوں, کہ عصر پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں, اب بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں, اتنے بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں. کیوں, مغرب کا وقت کب آئے گا. یہاں مغرب پڑھ کے فارغ ہوئے, اب دیکھ رہے ہیں عشاء کب آئے گی. ہمارا کیا ہوتا ہے, سردیوں میں جب نمازیں قریب آ جاتی ہیں, ابے یار ایک ابھی عصر سے فارغ نہیں ہوتے, مغرب آ گئی. بالکل نا, بالکل پولز اپارٹ ہے. کہ جب عشاء پڑھ کے ہم سوئے, آج ہمیں فجر کے آخر وقت کی فکر ہوتی ہے, ابے نماز نکل نہ جائے, نماز نکل نہ جائے. آج سب کو پتا ہوتا ہے وقت کب ختم ہوگا. سگنل کیا ہے, کہ جب ہمیں فجر کے اول وقت کی فکر شروع ہو جائے, کہ میری تہجد نہ نکل جائے, میری تہجد نہ نکل جائے. یہ جو فکر ہے نا, یہ جو خیالات ہیں, یہ کوئی ڈال نہیں سکتا آپ کے اندر, یہ اللہ ڈال سکتے.
یہ اندر سے آتا ہے کہ آج میں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروں، بس آج صرف ان کو یاد کروں. تب جا کے شمائل ترمذی شمائل سمجھ آئیں گے، تب جا کے صحابہ کرام کا لیول سمجھ آئے گا. شمائل ہے نا، شمائل وہ احادیث مبارکہ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے فزیکلی ڈسکرائب کرا ہے. آپ کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ کے گال ایسے تھے، ما بعید ما بین المنکبین، کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا. یہ کتنی محبت ہے ان باتوں کے اندر، یہ تب جا کے سمجھ آئے گا، ورنہ سمجھ نہیں آئے گا. ورنہ پھر ہمارے لیے بس اسٹوری کی طرح پڑھا، ٹھیک ہے اچھا ان کی آنکھیں ایسی تھیں، اچھا ٹھیک ہے. یا پڑھتے ہی نہیں، اول تو پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے. سیرت پڑھیں گے، نہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، نہ دل تڑپتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ خود سوچیں. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو لمبی عمر دے. اگر کسی کی والدہ گزر گئی 20 سال پہلے اور سڈنلی کہیں سے بھی امی کی کہ وہ اپنا زندگی کیسے گزارتی تھی، وہ کوئی خالہ لا کے دے دیں کہ یار یہ میں نے رکھی تھی، صندوق میں رکھی تھی، وہ لا کے مجھے مل گئی. آپ بتائیں وہ بچہ 20 سال ہو گئے امی کو گئے، وہ کیسے پڑھے گا وہ امی کی بک؟ امیجن کرے بس، وہ کیسے پڑھے گا؟ پہلے تو کتاب پکڑنے سے پہلے تڑپنا شروع ہو جائے گا، میری امی کی کتابیں، میری امی کیا کرتی تھی، اس میں لکھا ہوا ہے امی یہاں جاتی تھی، امی وہاں. وہ کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، میں ڈسکرائب ہی نہیں کر پا رہا. نہیں، آنسو جاری ہوں گے. وہ امی کے بارے صبح بھی پڑھے گا، آفس سے واپس آئے گا، جلدی واپس آئے گا، جا کے میں دوبارہ پڑھوں. وہ نیند آ رہی ہوگی، دل نہیں کر رہا ہوگا رکھنے کا، میں اور پڑھتا رہوں. ہوگا نہیں ہوگا؟ ایسا مزہ ہمیں سیرت کے لیے کب نصیب ہوگا؟ کب ہوگا؟ جب اندر سے کھلے گا معاملہ. ورنہ آج ہمارے لیے کبھی تصور میں بھی آتا ہی ہے. میں نے فلٹرز بتا رہا ہوں صرف آپ کو کہ آج ہمارا کیا معاملہ اور کہاں گڑبڑ ہو گیا. خدا را اندر سے کھولیں، اٹس گیٹنگ ٹو لیٹ. کھولیں، دین ایسا پیارا کھلے گا نا، ایسا پیارا کھلے گا کہ پھر پیچھے جانے کا دل نہیں کرے گا. پھر یہ دعا کی حقیقت سمجھ آئے گی، جس دعا کو صبح شام پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے. پھر یہ دعا کی حقیقت سمجھ آئے گی. وہ دعا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا، اللہ میں آپ سے بھی راضی. وبالاسلامی دینا، اللہ میں آپ کے دین اسلام سے بھی راضی. رضیت باللہ ربا وبالاسلامی دینا وبمحمد النبی، اللہ میں آپ کے نبی محمد سے بھی راضی. کنٹینٹڈ، آئی ایم ہیپی، آئی ایم سیٹسفائڈ، ایبسولوٹلی سیٹسفائڈ. یہ تب سمجھ آئے گا جب اندر سے معاملہ کھلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنے دین کی حقیقت کو کھول دیں، یہ دعا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے دین کو داخل کر دے، ہمارا ظاہر بھی سنت سے سوار دے، اللہ ہمارا باطن بھی سنت سے سوار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.